بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج کا ہمارا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ آج کے لوگوں کے ارادوں سے ملتا جلتا ہے۔ تاریخ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے، ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ شاید اب کوئی بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں 6 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کی کج فہمی پر غور کریں۔ بھلا اس میں اس بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی۔ اس نے جہنم میں اسے جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے دوسرے دروازے پر لے گئے۔ وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے کر گئے۔ وہاں تیسری لڑکی بھی کھڑی تھی جو اس کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے، وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ حظ یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے کر گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے کون رکاوٹ بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا کر۔ اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے، انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں۔ پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں ارشاد فرمایا ہے، آسمانوں کی اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اور وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ دوستو، ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اگر ہمارے ہاں 1-2 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہم تو اسے اپنے سر کا بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن بیٹیاں رکاوٹ ہیں۔
یہ آگ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، یہ آگ کے لیے جہنم میں جانے کے لیے رکاوٹ ہے۔ اس لیے ان کو اچھی تعلیم دی جائے، ان کی اچھی تربیت کی جائے۔ دوستو، اس پر عمل کر کے آپ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب خواب۔ موطا امام مالک میں یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں گرے ہیں۔ میں نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ طبقات ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر تم نے کیا کی ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے اپنے طور پر یہ تعبیر کی ہے کہ میرے ہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد پیدا ہوگی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں دفن کیے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کی تعبیر کے طور پر فرمایا، تمہارے 1 چاند یہ ہیں اور بقیہ 2 چاندوں سے بہتر ہیں۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں دفن ہوئے۔ دوستوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا احتیاط رکھنی چاہیے کہ صحابہ پر کوئی بھی انگلی اٹھانے والا زندہ نہ بچے۔ دوستوں، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے ایمان ہم تک پہنچایا۔ ذرا تصور تو کریں، اگر صحابہ نہ ہوتے تو کیا یہ ایمان ہم تک پہنچتا؟ دوستوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب قیامت برپا ہو تو وہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کے لیے رکاوٹ بنے اور ہمیں جنت میں لے کر جائیں۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کر دو۔